نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا اسم ضمیر مرفوع متصل۔ تو اسم ضمیر مرفوع جو متصل ہوتی ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک مستتر اور ایک بارز۔ پہلے ایک لیکچر میں ہم نے ماضی کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے مضارع کو پڑھا۔ ماضی کے اندر 2 مستتر تھیں اور باقی 12 جو ہے وہ بارز تھیں۔ فعل مضارع کے اندر 5 مستتر تھیں اور باقی 9 جو ہے وہ بارز تھیں۔ آج ہم امر پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر 1 مستتر ہے اور باقی 5 جو ہیں وہ بارز ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹ امر ہے فعل حاضر کے صیغوں سے، تو دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اسی میں نے کہا تھا کہ فعل ماضی جو ہے مصدر سے بنتا ہے، مصدر سے پہلے فعل ماضی بنا، پھر ماضی سے ہم نے پچھلے لیکچر میں مضارع بنایا، مضارع بنا کر اس کے اندر ہم نے ضمائر کو پہچانا۔ اس مضارع سے آج ہم نے امر بنا لیا، تو امر میں ہم نے ضمائر کو مستتر کو پہچانا 1 ہے اور بارز کو پہچانا وہ 5 ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے فعل امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس کے اوپر۔ تو فعل امر حاضر کے 6 صیغوں میں طریقہ کار فعل امر بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع گرا دی جاتی ہے اور ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت وہ دی جاتی ہے جو عین کلمہ کی حرکت ہو۔ اگر زیر ہو تو زیر دیتے ہیں، پیش ہو تو پیش دیتے ہیں، اگر زبر ہو تو پھر بھی زیر ہی دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ بنے گا اضرب۔ صرف اس ایک صیغے، اس ایک میں فعل جو امر ہے اس میں انتا چھپا ہوا ہے۔ اضرب، تو مار۔ یہی لفظ اگر یہاں پہ آ جاتا ہے کل، کل کھاؤ ہی میں نے کہا ہے، جو میری ادائیگی تھی وہ کل تھی، اس کا مطلب تم کھاؤ۔ اگر کل ہو، قاف صحیح ادائیگی کی جائے لوتھڑے سے لڑگا کر، تو تم کہہ دو، تم فرما دو، تو کہہ دے، جو بھی ترجمہ آپ نے، ہم تو گرامر پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ انتا چھپا ہوتا ہے جس کا معنی تو ہے۔ آگے دوسرے صیغے پہ جائیں تو یہ دیکھیں، میں نے علامت مضارع کو گرا کر ایک الف کا اضافہ کیا تھا، علامت مضارع ختم کر دی، تو حرکت میں نے سب کو کسرہ ہی دینی ہے۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ نون گرا دیا جاتا ہے، اعراب اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ فعل امر جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے فعل ماضی کی طرح۔ تو جو مبنی ہوتا ہے اس کے اندر اعراب نہیں آئے گا، اعراب والا خانہ اس کا خالی آئے گا۔ تو اس کے اعراب والے خانے میں کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے۔ اچھا جی، تو یہ لفظ بنا اضربا، تم دونوں مارو۔ اضربو، یہ واو ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تم سب مذکر مارو۔ اضربی، اس میں یہ یا ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تو ایک مونس مار۔ اضربا، تم 2 مونسیں مارو۔ اضربنا، نون زبر نہ کا معنی ہے تم سب مونسیں مارو۔ تو یہ نہ کا نام جو ہے نا، اس کو نون نسوہ بھی کہتے ہیں، اس کو نون ضمیری بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اس کو، اصل میں ہمارا جو ٹاپک ہے ان 5 ضمائر کو ہم نے پہچانا، 1 2 3 4 5 جو بارز ہیں اور ضمائر ہیں اور مرفوع ہیں اور متصل ہیں فعل کے ساتھ۔ تو جو ایک ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہے انتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوئی ہماری حاضر کے بارے میں بات۔ تو حاضر کو ہم امر کر سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں جو بندہ آج ایک اسٹوڈنٹ ہمارا ایبسنٹ ہے، تو ہم اس کو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم آ جاؤ، کیونکہ وہ سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر لفظ یوز کرنا ہے تو وہ ہوگا غائب کا لفظ ہوگا، اور اس کے ساتھ لامزر لی، اس کو لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ یہ ہوگا کہ لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، اس کے لیے کسی کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جائے گا، اس میں امر پوشیدہ ہے۔ چاہیے کہ وہ دونوں ماریں،
تو اس کا اعراب جو ہے یہ نون ختم ہو جائے گا. لیدربا یہ الف کا معنی ہے وہ دونوں, چاہیے کہ وہ دونوں ماریں, تو یہ لفظ بنے گا لیدربا. آگے ہے لیدربو, نون اعراب نہیں ہے, ختم ہو گیا کیونکہ یہ مبنی ہے. لیدربو تو یہ لفظ بنا لیدربو. آگے ہے لتدرب, اس کا اعراب بھی نہیں ہے تو یہ بھی مبنی ہو گیا, یہ اسی حالت میں رہے گا لتدرب. آگے ہے لتدربا, نون اعراب اس کا ختم ہو گیا, یہ نون نہیں ہوگا یہاں پہ, یہ لفظ بنے گا لتدربا. آگے ہے لیدربنا, یہ نون اس کی ضمیر ہے تو یہ لیدربنا, چاہیے کہ وہ سب مون سے ماریں. یہ حاضر ہم کر چکے. لیدرب چاہیے کہ میں ماروں, تو یہ لفظ بنے گا, یہ یہاں پہ سکون آئے گا اس کا, لیدرب. چاہیے کہ ہم سب ماریں, لیندرب, تو یہ لفظ بنے گا. اس میں کیا ہے, ان دونوں میں بالترتیب ہوا ہے یا آنا نحنو چھپے ہوئے ہیں, وہ ضمائر کی شکل. چاہیے کہ میں ماروں تو یہ آنا کا معنی ہے میں, چاہیے کہ ہم ماریں نحنو کا معنی ہے ہم. تو فعل امر جو حاضر کا ہے اس میں صرف ایک مستتر ہے, تو جو غائب اور متکلم کے صیغوں سے فعل امر بنانا مقصود ہو تو لام مقصور لا کر بنایا جاتا ہے, اور اس سے کسی کام کے نہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر ہوا ہے یا آنا نحنو, چار ضمیریں چھپی ہوتی ہیں, باقی سب بارز ہیں. چار وہ چھپی ہوئی ہوگی, پانچویں اگر حاضر کو ملائے دیں 5 ہو گئی, تو باقی ساری 9 کی 9 جو ہیں وہ بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اگر فعل امر کو حاضر کے اور غائب اور متکلم کے صیغوں کو ٹوٹل جمع کر لیا جائے تو پھر وہی فعل مضارع والی پوزیشن ہی بنے گی. 5 مستتر ہوں گی اور 9 بارز ہوں گی. 9 ہم نے گن لی, بارز جو ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں, باقی ٹاپک مکمل ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین.